عصر کے وقت عرش کا فیصلہ۔ اللہ پاک نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی۔ ماہ رجب میں جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، عصر کا وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خاص عظمت رکھتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب دن ڈھلنے لگتا ہے، فرشتے اعمال سمیٹنے لگتے ہیں اور بندے کی زندگی کا ایک اور باب بند ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ بزرگان دین سے منسوب ہے کہ عصر کے وقت عرش پر فیصلے نافذ کیے جاتے ہیں اور اسی لمحے کی نسبت سے ایک خاص تسبیح کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اس تسبیح کی قسم خود کھائی، یعنی اس ذکر کی تاثیر، قبولیت اور برکت کو غیر معمولی قرار دیا گیا۔ ماہ رجب میں چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، جسے اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں پڑھی جانے والی ہر نیکی عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ رجب کے دن ہوں یا راتیں، خصوصاً عصر کے بعد اگر یہ مبارک تسبیح پڑھی جائے تو اس کے اثرات صرف پڑھنے والے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ماہ رجب برکتوں، رحمتوں اور قرب الہی کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں دل خود بخود جھکنے لگتا ہے اور روح توبہ کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا، جس میں عبادت کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے اور ذکر کی تاثیر کئی گنا ہو جاتی ہے۔ اہل دل فرماتے ہیں کہ رجب کا ہر لمحہ خاص ہے، مگر وقت عصر اس مہینے میں ایک عجیب ہی نورانیت رکھتا ہے۔ روایات اور بزرگوں کے اقوال میں آتا ہے کہ عصر کے وقت عرش الہی سے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جب دن اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، رحمت و مغفرت کے دو دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے اگر بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی دعا خالی نہیں لوٹتی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک عظیم تسبیح کی خود قسم کھائی اور اس کے پڑھنے والوں کے لیے خاص انعامات مقرر فرمائے۔ یہ تسبیح بندے کے دل کو دنیا کی آلودگیوں سے پاک کرتی ہے، رزق میں وسعت، معاملات میں آسانی اور دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ ماہ رجب میں جب یہ تسبیح وقت عصر کے قریب اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ وقت قبولیت کے خاص لمحات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تسبیح صرف زبان کا ورد نہیں بلکہ دل کی پکار ہے۔ جب بندہ عصر کے وقت دن بھر کی تھکن اور فکروں کے باوجود چند لمحے نکال کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ اس کا اصل سہارا صرف اس کا رب ہے۔ اسی یقین پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور عرش کے فیصلوں میں اس بندے کے لیے آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ماہ رجب ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم ذکر کو عادت بنائیں، خاص طور پر ان اوقات میں جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ عصر کا وقت، رجب کا مہینہ اور خالص تسبیح، یہ تینوں مل جائیں تو دل کی زمین پر ہدایت کا بیج ضرور پھوٹتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اس عمل کو اپناتا ہے وہ نہ صرف اپنے حال کو سنوارتا ہے بلکہ آنے والے مہینوں حتیٰ کہ رمضان کی برکتوں کے لیے بھی خود کو تیار کر لیتا ہے۔ آخر میں یہی پیغام ہے کہ رجب کے یہ قیمتی لمحے غفلت میں نہ گزرنے دیں۔ عصر کے وقت چند آنسو، چند تسبیحات اور سچا یقین، یہی وہ سرمایہ ہے جو عرش تک پہنچتا ہے اور جس پر اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اہل معرفت فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت دن کا وہ موڑ ہے جہاں انسان کی توجہ اگر دنیا میں اٹکی رہے تو خسارہ ہے، اور اگر اللہ کی طرف پلٹ جائے تو یہی لمحہ نجات کا دروازہ بن جاتا ہے۔ ماہ رجب میں یہ گھڑی اور بھی قیمتی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مہینہ خود بندے کو لوٹ آنے کی دعوت دیتا ہے۔
رجب میں پڑھا جانے والا ذکر محض گنتی کے الفاظ نہیں رہتا بلکہ دل کی گواہی بن جاتا ہے۔ جب بندہ عصر کے وقت عاجزی کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ذکر کو عرش تک پہنچاتے ہیں اور وہ ذکر بندے کے حق میں سفارش بن جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس کی طرف صوفیاء کرام نے اشارہ کیا کہ بعض اوقات تھوڑا سا ذکر مگر صحیح وقت پر اور خلوص کے ساتھ زندگی کی بڑی بڑی الجھنیں سلجھا دیتا ہے۔ ماہ رجب میں اس تسبیح کی فضیلت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ مہینہ توبہ کی تمہید ہے۔ جو دل رجب میں ذکر سے نرم ہو جاتا ہے وہ شعبان میں درود سے روشن ہو جاتا ہے اور رمضان میں مکمل طور پر نور میں نہا جاتا ہے۔ یوں عصر کے وقت پڑھی جانے والی تسبیح دراصل پورے سفر کی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ جو بندہ رجب میں عصر کے وقت اس تسبیح کو معمول بنا لیتا ہے اس کے دل سے بے چینی آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتی ہے۔ فکر، رزق، خوف مستقبل اور دل کی سختی پگھلنے لگتی ہے، کیونکہ ذکر اللہ کے دلوں کا اصل علاج ہے۔ عرش کے فیصلے جب رحمت کے ساتھ نازل ہوں تو بندے کی آزمائشیں بھی اس کے لیے خیر کا سبب بن جاتی ہیں۔ اصل کمال یہ نہیں کہ زبان بہت کچھ کہے بلکہ یہ ہے کہ دل جھک جائے۔ عصر کے وقت چند لمحے خاموشی میں بیٹھ کر، دنیا کے شور سے الگ ہو کر جب بندہ اللہ کے حضور سر جھکا دیتا ہے تو گویا وہ کہتا ہے، اے اللہ فیصلے تیرے ہیں، میں راضی ہوں۔ اور یہی رضا وہ مقام ہے جہاں اللہ کی خاص مدد شامل ہو جاتی ہے۔ ماہ رجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں سے نہ گھبرائیں بلکہ ذکر کے ذریعے ان فیصلوں کو اپنے حق میں آسان بنا لیں۔ عصر کی تسبیح بندے اور رب کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن جاتی ہے جو دکھ میں ڈھارس اور خوشی میں شکر کا سبب بنتا ہے۔ بس عقل مند وہی ہے جو رجب کے ان لمحات کو پہچان لے، عصر کے وقت دل کو دنیا سے کاٹ کر اللہ سے جوڑ لے اور اس تسبیح کو اپنی روح کی غذا بنا لے، کیونکہ جو ذکر عرش تک پہنچ جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اہل دل کہتے ہیں کہ ماہ رجب میں عصر کا وقت محض ایک نماز کا وقت نہیں بلکہ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اور رب کے درمیان پردے باریک ہو جاتے ہیں۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ، فکر معاش اور دنیا کی الجھنیں اس وقت تھک کر خاموش ہونے لگتی ہیں، اور اگر اسی گھڑی بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے تو اس کا دل گویا عرش کی طرف اٹھنے لگتا ہے۔ عصر کے وقت کیے گئے اعمال میں ایک خاص وزن رکھا گیا ہے کیونکہ یہ دن کے خاتمے کی گواہی ہوتے ہیں۔ ماہ رجب میں جب بندہ تسبیح پڑھتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں دہراتا بلکہ وہ اپنے پورے دن کو اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں جو رجب میں عصر کے وقت ذکر کا عادی ہو جائے اس کی زندگی میں فیصلے آسان ہو جاتے ہیں۔ عرش کے فیصلے اللہ ہی جانتا ہے، مگر اہل معرفت اشارہ کرتے ہیں کہ اس وقت کی گئی تسبیح بندے کے حق میں رحمت کی درخواست بن جاتی ہے۔ اگر رزق میں تنگی ہو تو وسعت کی صورت نکل آتی ہے، اگر دل میں بوجھل ہو تو سکون اترنے لگتا ہے، اور اگر گناہوں کا بوجھ ہو تو توبہ کے آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں۔ ماہ رجب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بندے کو اللہ کی طرف لوٹ آنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اس مہینے میں عصر کے وقت پڑھی جانے والی تسبیح دل میں یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ میرے معاملات میرا رب سنبھال رہا ہے۔ یہی یقین سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے سنبھال لیتا ہے۔ جو شخص رجب میں عصر کے وقت چند لمحے نکال کر خاموشی سے ذکر کرتا ہے اس کے گھر میں برکت کا نزول ہوتا ہے، اس کے چہرے پر اطمینان آتا ہے اور اس کے دل سے شکوے کم ہونے لگتے ہیں۔
وہ حالات سے لڑنے کی بجائے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھ لیتا ہے، اور یہی رضا بندے کو بلندی عطا کرتی ہے۔ اصل مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی خاص تسبیح کو محض ایک عمل سمجھ لیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دل اللہ سے جڑ جائے۔ عصر کا وقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دن ڈھل رہا ہے، زندگی بھی ڈھل رہی ہے، اور کامیاب وہی ہے جو اس ڈھلتے وقت میں اپنے رب کو یاد کر لے۔ ماہ رجب میں اگر بندہ اس ذکر کو معمول بنا لے تو یہ عادت شعبان میں درود کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور رمضان میں یہی عادت بندے کو سچے روزے داروں اور عبادت گزاروں میں شامل کر دیتی ہے۔ یوں ایک چھوٹا سا عمل پورے روحانی سفر کی بنیاد بن جاتا ہے۔ رجب کے یہ لمحات آزمائش نہیں، دعوت رحمت ہیں۔ عصر کے وقت کی تسبیح بندے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ فیصلے چاہے عرش سے ہوں مگر رحمت زمین پر اترتی ہے، اور جو اللہ کو یاد کرے اللہ اسے کبھی نہیں بھولتا۔ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ، اللہ پاک نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی۔ ماہ رجب میں جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے اس گھر کی پریشانیاں، تنگ دستیاں اور مصیبتیں منٹوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ تسبیح آپ کی پریشانیوں اور مشکلات کے پہاڑوں کو توڑنے والی ہے۔ آج ہم اس حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے کہ آخر وہ کون سی تسبیح ہے کہ جو ہر مصیبت، ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح ماہ رجب میں عصر کے وقت ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستی، شیطانی طاقتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم جیسا زوردار اعلان فرما دیا، اور یہ فرمایا کہ جو یہ تسبیح ماہ رجب میں عصر کے وقت پڑھتا ہے اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچیں، جب خالق کائنات خود کسی چیز کی گارنٹی دے رہا ہے تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی کوئی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ آپ کو صرف وہ تسبیح ہی نہیں بتائیں گے بلکہ اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ بھی بتائیں گے جس سے عصر کے وقت کی ساری برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو اس بابرکت تسبیح جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آج کے اس تیز رفتار اور پرفتن دور میں ہم جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں ہر انسان ایک گہری بے چینی، ایک اندرونی کرب اور نوعیت کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ دولت مند ہو یا غریب حکمران ہو یا عام شہری، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات کا رونا ہے۔ گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے اور کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں رہی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ کیا ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنسدان یا نفسیات کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں پیوست ہے۔ ہمارے ان تمام پریشانیوں کی بنیاد اور سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنا خالق و مالک اور رازق اللہ رب العزت سے دور ہونا ہے۔ ہم دنیا کی عارضی جھمیلوں میں، فانی لذتوں کی دوڑ میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین کو جو ہماری ابدی نجات کا واحد ذریعہ ہے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیتا ہے تو خالق بھی اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پلٹ کر، تھک ہار کر اپنے اصل ٹھکانے یعنی رب کے در پر واپس آ جائیں۔ یہ ایک اٹل اور قرآنی حقیقت ہے کہ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں
اور قرآن کے نور سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم دنیاوی اور آخروی مصیبتوں میں گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے دل کا سکون صرف اللہ پاک کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر اور بے نیاز ذات نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہایت ہی رحیم و کریم ہے۔ اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کے بدلے میں بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجیے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت سے ملتی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکاری کا پیشہ کرتی تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی۔ اس نے راستے میں ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں ہانپتے ہوئے دیکھا۔ کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے مشکیزے سے کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اسی ایک نیکی کے بدلے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سوچیں، اگر ایک فحاشہ عورت کے ایک کتے پر رحم کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، پھر اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں، تو ہماری پریشانیاں، مشکلات اور غم کتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یہ ہے رب کریم کی بڑائی اور غفاریت کی شان۔ وہ تو صرف ہمارے ایک قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا تو وہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اب ہم نے اپنے رب کی شان کریمی کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ تعلق جوڑتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کا ستون ہے اور ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ محترم ناظرین، اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پنہاں ہے۔ تلاوت قرآن پاک کا ذکر، اس کی حمد و ثنا، تسبیحات اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے ہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک وقت عصر کا ہے۔ وقت عصر کے وقت آسمان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں تھمنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب جنوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی سعادت میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی اخلاص نیت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو رحمت الہی کے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات بارہا بیان ہوئی ہے کہ اللہ پاک کا ذکر اور تسبیحات سے نہ صرف بندے کا دل منور ہوتا ہے بلکہ ان کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ، بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر و اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں یہ عمل کیے جاتے ہیں وہاں اہل آسمان کے لیے گھر نور کی طرح چمکتا ہے، جیسے وہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت قبولیت دعا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ پاک کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کی عملی مثال ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر و اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پاک کا ذکر اور تسبیحات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے تو اس پر خاص عنایتیں نازل ہوتی ہیں۔ اولیاء صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے۔ ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جس میں دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ عرش پر فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عصر اور عصر کے وقت کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر بہت سے ارشادات فرمائے، جن میں عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عصر کی نماز ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے وہ گویا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو ترک کر دیتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عصر کی نماز بندے اور اللہ کے درمیان عہد وفا کی مانند ہے۔ جو بندہ ان دو نمازوں فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عصر کے وقت کی دعا کی قبولیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی گھڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعہ کے دن عصر کے بعد کی دعا قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر انتہائی بابرکت ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ پاک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکیوں کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہے، یعنی دن کی محنتوں، فیصلوں اور اعمال کا نچوڑ
اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت میں یعنی عرش کے فیصلے کے وقت میں اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پرسکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسے نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ پاک کی خاص نظر و کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ ذرا سوچئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنیں، آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں، آپ کا دل ہر وقت اللہ پاک کے ذکر سے لبریز ہو؟ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں تو آپ اس تسبیح کو دل سے سنیں، سمجھیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نور سے منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل چھٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے تو آپ نے عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ ناظرین، اب جب وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو چکی ہے اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو آئے اب ہم جانتے ہیں کہ اس خاص تسبیح کے بارے میں کہ جسے ماہ رجب میں عصر کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے خاتمے کی قسم جیسے زوردار وعدہ فرمایا۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا کامل طریقہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں یعنی رجب المرجب میں نماز عصر کے وقت اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع اور خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے اور اگر ممکن ہو تو آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ پورا دھیان، پوری توجہ اور کامل یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مذکور ہونا چاہیے اور اپنے دل میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے اور میری مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور آپ نے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھتے ہی آپ کا پورا عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہن لے گا۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 99 بابرکت میں سے ایک بہت ہی عظیم نام یا رحمانو کی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یا رحمانو کے ذکر کی فضیلت کا کیا کہنا، یہ نام اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اس نام کو عصر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو متوجہ کرتے ہیں
جس سے پوری کائنات سیراب ہو رہی ہے۔ یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کو اللہ پاک کی دائمی رحمت میں لے آتا ہے۔ یا رحمانو کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد فوراً بعد آپ نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی اور سب سے بابرکت سورت کوثر کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورت مختصر ضرور ہے مگر طاقت اور تاثیر ایسی کہ ہر بدخواب، ہر دشمن اور ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ سورت کوثر کا معنی ہے کثرت کی بھلائی، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کوثر کے حوض کا وعدہ ہے۔ جب آپ نے یہ سورت مبارکہ پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد دعائے یونس پڑھنی ہے، جس کے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکلات کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اپنی کسی حاجت یا پریشانی میں یہ دعا کرے اللہ پاک اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ جب عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سیدھے عرش الہی تک پہنچتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور تنگ دستیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح سے اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات دی۔ جوں ہی آپ یہ تسبیح 100 مرتبہ کی تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر یہ اتنا طاقتور اور اتنا مؤثر ہے کہ جو لوگ بھی اسے اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں اللہ کریم ان کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں اور غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ بالخصوص عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت یہ تسبیح پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک کے خصوصی انعامات ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے رب کریم، جیسے تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو اندھیروں سے نجات دی ویسے ہی ہمیں بھی ہر غم، ہر دکھ اور ہر مشکل سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کے بوجھ ہلکے کر دے۔ اے ہمارے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمت اور رضا کے سائے میں پناہ دے۔ اے سب سے زیادہ مہربان، ہمیں اپنی یاد میں سکون اور اپنے قرب میں راحت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔